بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک اللہ نے روزے والی آیت میں دو عذروں کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ یہ دو عذر ہیں، سفر اور مرض، اور ان دو عذروں کی ذیل میں تفصیلات ہیں جن کا تعلق اس مرض کی نوعیت کے ساتھ ہے جو روزے کے افطار کو جائز قرار دیتا ہے، اور وہ سفر کے ساتھ ہے جو رمضان میں افطار کو جائز قرار دیتا ہے۔ اس کی وضاحت تو کافی تفصیلی ہے، لیکن ہم مختصر طور پر ان عذروں کے متعلق بات کرتے ہیں، یعنی کہ مرض اور سفر۔ اگر ان آزار کی صورت میں روزہ توڑنے پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 1 کہ روزہ رکھا، ایسی بیماری آ گئی، مثال کے طور پر پیٹ میں اتنا سخت درد ہوا کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں دوائی نہیں کھاؤں گا، روزہ نہیں توڑوں گا تو میری جان جانے کا خطرہ ہے۔ کوئی ایسی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خدشہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2 حاملہ عورت ہے، کوئی ایسی بات پیش آئی، اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں روزہ نہیں توڑوں گی تو میری جان کو بھی خدشہ ہے اور بچے کی جان کو بھی خدشہ ہے، یعنی کہ میری جان بھی جا سکتی ہے۔ کبھی امکان ہے کہ اس کی اور بچے کی جان بھی جا سکتی ہے، اس صورت میں اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3 کھانا پکانے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ جائے اور اتنی بےتابی ہونے لگے، یعنی کہ بعض دفعہ عورتیں کھانا پکاتی ہیں تو پیاس اس حد تک لگتی ہے کہ وہ محسوس کرے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو میری جان ہی نکل جائے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ بھی روزہ توڑ سکتی ہے۔ اگر ان صورتوں کے اندر روزہ توڑ دیا جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر عورت ایسا کام کرتی ہے کہ اس کو پیاس لگے، اس کو بھوک لگے تو وہ روزہ توڑ دے تو پھر وہ گناہگار ہوگی۔ اگر روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ انسان کے لیے روزے کی نیت کا دل سے گزارنا، مثلا یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ضروری نہیں، بلکہ اس کا ارادہ کرنا کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان صبح سے مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، اور اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ انسان ماہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ وہ شخص جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو، اس کے لیے ماہ رمضان میں روزے کی نیت کا آخری وقت ہنگامے اذان صبح ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر ہنگامے اذان صبح روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا روزے کی نیت کے ہمراہ ہو، اگرچہ اس کے دل میں یہ بات نہ ہو۔ جس شخص نے ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرے تو وہ جس وقت بھی دن میں مستحب روزے کی نیت کر لے، اگرچہ مغرب ہونے میں کم وقت ہی رہ گیا ہو، اس کا روزہ صحیح ہے۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں اور اسی طرح واجب روزوں میں جن کے دن معین ہے روزے کی نیت کیے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائے، اگر وہ ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے اور روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر وہ ظہر کے بعد بیدار ہو تو احتیاط کی بنا پر بقیہ روزے کو قربت متعلقہ کی نیت سے ضروری ہے کہ ہم صاف کریں اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔